کون ہے حسین، کیوں کربلا آج تک زندہ ہے۔ قرآن نے کربلا کے تعارف میں متعدد آیات ہیں، استاد محسن قراتی نے ان آیات کا مجموعہ بھی تعلیم دیا، ترتیب دیا، باقی علماء نے بھی لکھا۔ میں ایک آیت عرض کر رہا ہوں کربلا والوں کے تعارف میں، جس میں ارشاد حضرت الہی ہو رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ آیت صرف اور صرف کربلا والوں کے تعارف میں ہے۔ اس کائنات میں نہ پہلے کسی سے متعلق ہے، نہ قیامت تک آنے والے کسی اور سے متعلق ہو سکتی ہے، صرف کربلا کا۔ اور آپ خود میرے ساتھ سفر کیجئے، ہم قرآنی آیات کی روشنی میں خود دیکھیں گے اور نتیجہ لیں گے کہ کون ہے واحد مصداق اس آیت قرآن کا، جس میں اللہ تعارف فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ میں تمہید کے طور پر ایک جملہ جوانوں کے سپرد کروں تاکہ اندازہ ہو جائے اور ہم اس سفر کے لائق ہو سکیں کہ اس آیت میں پروردگار افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار ایک ایسے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے جس سارے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر اور شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اب بتائیے، اور ڈھونڈتے خود قرآن حکیم میں ڈھونڈتے کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ قرآن میں وہ کون سا ایسا لشکر ہے جو اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ سب سے پہلا لشکر حضرت طالوت کا لشکر ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے تو اپنے لشکر والوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والو، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جو شخص پانی پی لے گا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، کہ اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، وہ جتنے تھے سارے کے سارے پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ تو وہ لشکر کے جو سردار لشکر کی بات میں اس طرح سے ناکام ہو جائے، امتحان میں ناکامیاب ہو جائے، وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا، یہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے۔ جب جناب موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے چلے اور فرعون اور فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، اور جیسے ہی دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے ایک مرتبہ چلانے لگے موسیٰ کے سپاہی، کہا موسیٰ ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ آگے پانی ہے، پیچھے آگ ہے، کہاں جائیں، کیا کریں، ہم تو دھر لیے گئے، ہم تو مر جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب پریشان ہوئے، جناب موسیٰ نے اپنا عصا پانی میں مارا، راستہ بنا۔ جیسے ہی راستہ بنا، اب ان کی یاس اور نومیدی اور پریشانی خوشحالی میں بدل گئی، اور اب نخرہ بازی پہ اتر آئے جو یہودیوں کا مزاج ہے۔ جیسے ہی راستہ بنا تو کہا کہ نہ، ہم تو ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم الگ الگ، ہمارے لیے راستہ ہونا چاہیے، ہم 12 راستوں سے جائیں گے۔ جناب موسیٰ نے 12 مرتبہ عصا مارا، 12 راستے بنے، اور ان قبیلوں نے صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کیا۔ اس سے پہلے کہ میں بعد کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود جہاں پر پیغام ہے، 2 پیغام ہیں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کے ساتھیوں نے سارے کے سارے دریائے نیل میں داخل ہوئے، صحیح و سالم دریائے نیل عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوسری طرف پہنچ گئے، اور جیسے ہی فرعون کا لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، 12 راستے ہیں۔ فرعون نے اپنی فوج کو ان میں داخل کیا، اور جب سارے افراد داخل ہو گئے تو یہ پانی آپس میں مل گئے، فرعون اور فرعون کے سارے ساتھی غرق ہو گئے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کروں کہ آخر کیا ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے بچ گئے، فرعون کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیا موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ نہ، وہ برے بھی تھے، جو تانا زنی کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کہاں لے آئے، ہم تو دھر لیے گئے، آگے پانی پیچھے آگ۔ کیا فرعون کے ساتھ سب برے تھے؟ اچھے بھی تھے۔ وہ جو منع کر رہے تھے کہ چھوڑو، جب موسیٰ جا رہے ہیں تو ان کو کیا پیچھا کرتے ہو، کیا ان کی پیچھے جا کر قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو، سمجھا رہے تھے، اچھے بھی تھے۔ لیکن کیا ہوا
کہ موسیٰ کے ساتھ جو برے تھے وہ بھی نجات پا گئے، فرعون کے ساتھ جو اچھے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ قانون عدل کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر اچھے غرق ہو رہے ہیں، یہاں پر برے نجات پا رہے ہیں؟ تو اس قرآنی واقعے سے ہمیں مزاج ربوبیت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی افراد کا شخصی کردار نہیں دیکھتا، انفرادی کردار نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی نگاہ میں قیادت، سیادت، امامت اور رہبری اصل ہے۔ اگر امام اچھا ہے تو برے بھی نجات پا جائیں گے، اور اگر امام برا ہے تو اچھے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جی جناب، اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ ادھر 12 قبیلے ہیں، یہ 12 کے 12 نخرے بازی کر رہے ہیں، اور جناب موسیٰ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، عصا مارا اور سارے کے سارے، یہ ایک معصوم کی قوت ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے۔ یہ موسیٰ ہے جو 12 کو نجات دے رہا ہے، 12 قبیلوں کو، اور وہ 12 کے جو فخر موسیٰ ہیں، کیا وہ 12 مل کر ایک کو نجات نہیں دے سکتے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے دریا نیل کی دوسری سمت، سامنے فلسطین کا شہر تھا۔ اب جناب موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا۔ بنی اسرائیل اور موسیٰ کا لشکر جو اتنا عظیم معجزہ دیکھ چکا ہے کہ فرعون کا لشکر غرق ہو چکا، یہ سارے کے سارے صحیح و سالم دوسری طرف آ گئے۔ اس کے باوجود جیسے جناب موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، یہ سامنے جو شہر ہے یہ تمہاری موعودہ سرزمین ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ جناب موسیٰ کی قوم اور سپاہ اور لشکر جو اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکا ہے، کیا جواب دیا؟ کہ اے موسیٰ، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اِنَّ فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ، جس شہر میں آپ ہمیں داخل ہونے کے لیے حکم دے رہے ہیں، یہاں پر بڑے مضبوط اور قوی ہیکل اور قوی الجثہ لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ لوگ فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم داخل ہو سکیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ خود چلے جائیے اور اپنے رب کو لے کے چلے جائیے اور دونوں جا کر وہاں پر لڑ لیجئے۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب موسیٰ کا یہ لشکر جو اتنی بڑی کمزوری دکھا رہا ہے اور اپنے سردار لشکر کے اوپر تانہ زنی کر رہا ہے، کیا یہ کمزور لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اب جناب موسیٰ کے بعد قرآن مجید نے جناب عیسیٰ کے لشکر کو بیان کیا، جس کا تعارف خود انجیل نے بھی کیا۔ جناب عیسیٰ کے 11 حواری، کیا یہ 11 حواری اس قابل ہیں کہ اس کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے کہ ان سب نے 11 کے 11 نے وقت آخر جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے اس مقام کا پتہ بتا دیا تھا کہ جہاں پر جناب عیسیٰ روپوش تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایسف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب دیگر پیغمبران کا دور ختم ہوا، ختمی مرتبت کا دور شروع ہوا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہے۔ قرآن مجید جہاں پر جنگ بدر کے اندر آنے والے شجاعوں کی تعریف کر رہا ہے، وہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو وہ گروہ اور وہ سپاہی کہ جو اپنے سردار کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہے ہوں اور اتنی بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہوں، ایسا بد تہذیب، بے ادب اور کمزور لشکر اس آیہ مجیدہ کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسری جنگ احد ہے، جس میں بعض شخصیات نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، جن کے بارے میں قرآن خود فرما رہا ہے، جن کا تعارف کروا رہا ہے، جن کے اسلحے کی تعریف ہی فرما رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن جب دوسری طرف قرآن یہ بھی فرما رہا ہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور مسلمان کی جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، تو قرآن فرماتا ہے کہ استصعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے۔
مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھ دیا کہ جب خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے حملہ کیا تو اب بہادر اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے۔ صرف علی ہے میدان احد میں جو مسلسل پیغمبر گرامی اسلام کے گرد طواف کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن، کوئی فاسق، کوئی کافر، کوئی مشرک پیغمبر گرامی اسلام کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ مسلسل دیوانہ وار تنہا علی پیغمبر کے گرد طواف کر رہے ہیں، پیغمبر کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بالآخر علی ابن ابی طالب کی اکیلی تلوار ان ہزاروں تلواروں کے ساتھ کہاں تک ٹکراتی؟ عجیب یہ ہوا کہ جب جنگ پورے عروج پر تھی تو عین اسی مرحلے میں علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ گئی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع، دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر کوئی بھی شخص اگر علی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کی ہمت جواب دے جاتی، اس کے حوصلے پست ہو جاتے، خود کو دشمن کے حوالے کر دیتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنے ٹھڈوں سے، بعضوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے جہاد کرنا شروع کیا۔ اور پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر ہے اور وہ بھی نہتا ہے، اور برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا۔ اب ذوالفقار کے ملتے ہی امنگیں اور بڑھی، ولولے اور بڑھے، جذبے اور بڑھے، اور ذوالفقار کے آتی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن ٹانگیں سر پر رکھ کر میدان سے بھاگ نکلے۔ یہ پہلی جنگ ہے اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب شروع کیا اور انہیں گاجروں اور مولیوں کی طرح سے کاٹنا شروع کیا۔ آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے اور آسمان کے قدسی جو علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر آسمان کی کھڑکیاں کھول کے دیکھ رہے تھے، اب ان کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ سے اجازت مانگی اور جب اجازت مل گئی اب جبریل آگے آگے اور باقی سارے فرشتے پیچھے پیچھے۔ ابھی یہ فرشتے زمین پر نہیں پہنچے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ نعرے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے۔ لیکن قرآن مجید 1 2 3 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید ایک ایسے لشکر کو بیان کر رہا ہے کہ جس لشکر کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ جنگ احد اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ خندق، جس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ جب جنگ خندق اور جنگ احزاب کے دن مسلمانوں کافروں کے لشکروں نے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آنا شروع کیا تو تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے، اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ لشکر کہ جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، جس کے کلیجے اچھل اچھل کر حلق تک آ جائیں اور جو اپنے پروردگار کے بارے میں بدگمانیاں کرنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا لشکر اس آیت مجیدہ کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہے جنگ حنین، جس کے بارے میں قرآن فرماتے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ مسلمانوں جنگ حنین کے دن تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کافروں نے حملہ کیا تو قرآن فرماتے کہ مسلمان اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب خلاصہ کروں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ بتائیے کہ ان جنگوں میں سے کون سا ایسا لشکر ہے کہ جو آئے صف کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ کیا علی ابن ابی طالب کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ وہ آئے صف کا مصداق قرار پا سکیں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ صفین میں قرآن مجید کو نیزوں پہ بلند کیا گیا تو علی کا لشکر خود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
اور بڑا حصہ وہ تھا 12,000 افراد کم از کم جو علی ابن ابی طالب سے مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ جنگ بند کریں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا بے بصیرت لشکر کبھی بھی آیت صف کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ البتہ اس وقت بھی دشمن کی چال تھی، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دشمن وہی کام کر رہا ہے۔ اس وقت علی کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے دشمن نے قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، اور آج کے دشمن نے آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے قرآن ناطق کو نیزوں پہ بلند کیا ہے۔ بصیرت چاہیے، جتنی وحدت کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ کہیں دشمن کامیاب نہ ہو جائے، ایسی غلط فہمیاں آپ کے اندر لا کر آپ کو 2 حصوں میں بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کوئی بھی شیعہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا منکر نہیں ہے، کوئی بھی شیعہ معصومین کی ولایت کا منکر نہیں ہے۔ معصومین کی ولایت ہماری زندگی ہے، معصوم کی ولایت ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارے رگ رگ میں شامل ہے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں شامل ہے۔ ممکن نہیں ہے۔ اس طرح سے دشمن تعارف کرواتا ہے، اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مثلا جی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہمیں علی سے پیار ہے؟ علی کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے، احکام کو غور کرنا چاہیے۔ آخر اسی نماز کے احکام کو اگر کسی کے گھر میں توضیح المسائل ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں تحفۃ العوام ہے وہ اٹھا لے، کسی کے گھر میں نماز جعفریہ ہے وہ اٹھا لے، اٹھا کے دیکھے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ نماز کے احکام کو سمجھ لے، زندگی میں ایسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا۔ کبھی دشمن اس کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آخر ذرا سا سوچ لے کہ راز کیا ہے۔ جب یہی شخص رکوع میں جاتا ہے اور درود پڑھتا ہے تو اللہ نے اس درود کو مستحب قرار دیا۔ مستحب ہے، ثواب ہے، پڑھو تو مرضی ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ آپ رکوع میں درود پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھیں تب بھی حرج نہیں ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قنوت میں درود پڑھنا مستحب ہے، آپ نہ پڑھیں کیا نماز باطل ہوگی؟ نہیں باطل ہوگی، مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ہے، اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سجدوں میں اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز قبول ہے۔ اور آئیے تشہد میں سوچنا چاہیے، نعوذ باللہ اللہ کے یہاں کوئی مزاج پایا جاتا ہے، جیسے بعض افراد موڈی ہیں کہ کہیں پہ ایک چیز کو کم تاکید کر دی، دوسرے مقام پہ زیادہ تاکید کر دی۔ جیسی تشہد میں پہنچتے اللہ نے اس درود کو واجب قرار دے دیا۔ کیوں؟ وہی درود کہ جو رکوع میں مستحب ہے، قنوت میں مستحب ہے، سجدوں میں مستحب ہے، کیا ہوا کہ تشہد میں اسی درود کو پروردگار نے واجب قرار دے دیا۔ اور یہ اتنی مسلمہ حقیقت ہے کہ سواد اعظم کے امام شافعی نے بھی فرما دیا کہ یا اہل بیت محمد من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے اہل بیت رسول، آپ کے شرف کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا تشہد میں، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے تشہد میں درود کو واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب نماز آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اب اس کی قبولیت کا سوال اٹھے گا کہ قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ نے نماز کی قبولیت کو مشروط کر دیا درود کے ساتھ۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن بھی شامل ہیں، حسین بھی، امام زمانہ بھی شامل ہیں۔ صرف علی ولی نہیں ہے، فاطمہ بھی اللہ کی ولی ہیں، حسن بھی ولی ہیں، حسین بھی ولی ہیں، اس لیے واجب قرار دیا ہے۔ تو کبھی دشمن آپ کو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ ایک کی ولایت واجب نہیں ہے، 14 کی ولایت واجب ہے، جن میں پیغمبر بھی شامل ہے، اور پیغمبر کا ذکر الگ سے عبدہ و رسولہ کہہ کے اس لیے ہے تاکہ ان کی ولایت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے۔ ہمیں علی سے پیار ہے، علی کے خالق کو، اس شاہکار کے خالق کو علی سے پیار نہیں ہے؟ وہ علی کی جو اپنے ایک نور کی ولایت کو واجب قرار دے رہا ہے تو باقیوں کو چھوڑ دے گا؟ نہ، سب کی ولایت کو واجب کیا۔ 14 کی ولایت کا اقرار واجب ہے، اسی لیے تشہد میں درود کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ کیا علی ابن ابی طالب کی لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ نہیں، اس لائق نہیں ہیں
کیا امام حسن مجتبیٰ کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اکثریت نے فرزند رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہی میں سے ایک سپاہی وہ تھا جس نے آپ کی ران مطہر کو زخمی کر دیا، اور حضرت طویل عرصے تک مدائن میں اپنا علاج کراتے رہے۔ امام حسن کے لشکر کے سپاہی بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آیت صف کا مصداق قرار پا سکیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں آیت صف کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، ورنہ ایک آیت بھی مصداق کے بغیر رہ جاتی، قرآن کی صداقت ہمیشہ کے لیے زیر سوال چلی جاتی۔ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کا اس آیت کا مصداق یوں پیش کیا کہ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ اس لشکر کے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ، جس کی زندگی میں برس کا لفظ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اس 6 ماہ کے سپاہی نے بھی اگر تیر کھایا تو مسکرا کے بتا دیا کہ میں اس لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی ہوں، لیکن میرے اندر بھی تمہیں کمزوری کہیں سے نظر نہیں آئے گی۔ یہ لشکر وہ لشکر ہے، اس لیے حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آ کے بتائے کہ حسین کی سپاہ کیسے ہے، نہ مورخ کے قلم میں اتنی صلاحیت ہے اور طاقت ہے کہ حسین کے سپاہیوں کا تعارف کروا سکے۔ اس لیے حسین نے خود ضروری سمجھا کہ اپنے جہاد سے پہلے اپنی سپاہ کا تعارف کروائے۔ ایک مرتبہ شب عاشور سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ جاؤ چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میرا نانا بھی راضی ہے۔ کیا کوئی اٹھا؟ کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ ممکن ہے اگر یہ بات ہوتی یہاں تک رک جاتی تو مورخ لکھتا اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ یہ سارے حسین ابن علی کو وارث جنت سمجھتے تھے، مالک جنت سمجھتے تھے، سردار جنت سمجھتے تھے، اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ اگر اٹھے تو جنت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے فرزند رسول نے اپنے سپاہیوں کے لیے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی مفتی یا ملا نے کہا ہے کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟ جنت کا سردار، جنت کا وارث جنت کی ضمانت دے رہا ہے، لیکن نہ، کوئی نہیں اٹھا۔ ممکن ہے مورخ لکھے کہ آنکھوں کی شرم مڑنے تھی کہ کس طرح سے حسین کو تنہا دشمنوں کے بیچ چھوڑ کے چلے جائے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ چراغ خیمہ گل کر دو۔ علی اکبر اٹھے، چراغ خیمہ کو خاموش کر دیا کہ جس نے اٹھنا ہے تاریکی میں اٹھ کے چلا جائے، لیکن ایک چراغ بجھا اور 72 چراغ جل اٹھے۔